بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. تو جیسا کہ سورۃ اللیل ہم کر رہے ہیں اور اب یہ آخری آیات آج انشاءاللہ کریں گے اور ان میں دیکھیں گے ہم اسماء، افعال اور احرف اور نحو اور صرف کے قواعد جاننے کی کوشش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. چلتے ہیں آیت کی طرف، اور نمبر 14 آیت ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. فا یہ حرف ہے اور یہ ہم نیا جملہ شروع کرتے ہیں تو یہ حرف استئناف، اور اس کے بعد میں ہے انذرتو. یہ جو گرین لگا ہوا ہے حمزہ ہے، نون ہے، ذال ہے اور را ہے، جس میں نون، ذال اور را یہ اس کے حروف المادہ ہیں، روٹ ورڈ ہیں، جن سے ثلاثی مجرد سے دو بنتے ہیں. ایک تو بنتا ہے نظرا ینذرو، نظرن یا نذورن. اس کا معنی ہوتا ہے منت ماننا یا کوئی چیز اپنے اوپر لازم کر لینا. ایک ہوتا ہے باب سمع سے نذرا ینذرو، نظرن. اس کا معنی ہوتا ہے کسی بھی خطرے کو دیکھ کر چوکنا ہو جانا. پھر یہ آپ کا ثلاثی مزید فی میں جا رہا ہے افعل یفعل افعال کے پیٹرن پر، تو یہ ہو جا رہا ہے انذر ینذر انذارن، یعنی کسی خطرے کے لیے خبردار کرنا کسی اور کو. تو یہاں پہ ہے انذرا فعل ماضی اور مبنی ہوتے ہیں. فعل ماضی مبنی ہے علی السکونی، اور اس کے ساتھ میں تا جو ہے یہ تا فاعل ہے، جو ضمیر متصل محلاً مرفوع ہو کے یہ فاعل ہے انذرا فعل کے لیے. تا کون ہوتا ہے؟ انا میں، تو اس میں انا جو ہے یہ فاعل ہے. تو کم جو ہے یہاں پہ ضمیر متصل محلاً منصوب ہو کے یہ مفعول بھی ہی ہے انذرا فعل کا، اور انذرا فعل کے لیے دو مفعول بھی ہی چاہیے. تو تم کو ڈرایا جا رہا ہے، تم کو خطرہ جو ہے بتایا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے کسی خطرے سے. کون سا خطرہ ہے؟ نارن، آگ کا. تو یہ نارن ہے، یہ دوسرا مفعول بھی ہی ہے انذرا فعل کے لیے. تو یہ بھی منصوب آپ دیکھ رہے ہیں اور نکرہ ہے. ٹھیک، اب جب نکرہ ہے تو اس کے بعد میں اگر کوئی جملہ فعلیہ ہو یا جار مجرور آ رہا ہو تو وہ اکثر اس نکرہ کی صفہ بن جاتی ہے. تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہے. آگے ہیں تلظا. تلظا یہ فعل ہے یہاں پہ،
اور یہ تلظا یا تلظا تلظن، اس کا معنی ہے آگ بھڑکنا، شعلہ نکلنا بغیر دھواں کے۔ یہاں بھی یہ لام، وا اور واو اس کے روٹ ورڈ ہیں، جو لذیا، یلزا، لزن ثلاثی مجرد میں ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جلنا خود بخود، ٹھیک۔ اور پھر یہ تفاعلہ کے پیٹرن پہ جا رہا ہے، تو ہو رہا ہے یہ تلظا یا تلظا تلظن، آگ بھڑکنا یا شعلہ نکلنا بغیر دھواں کے۔ اور یہاں پہ جو یہ تلظا ہے یہ فعل مضارع کا ہے، اور اس میں ایک تا جو ہے یہ محذوف ہے، جیسا کہ قرآن میں ہوتا ہے اس تفاعلہ فعل پر، جو دو تا ایک ساتھ ہوتی ہیں تو ایک تا کو گرا دیا جاتا ہے آسان سے پڑھنے کے لیے۔ اور یہ پھر کس کے لیے ہے؟ یہ تھرڈ پرسن سنگولر واحد مؤنث کا ہے، تو کس کے لیے؟ نارن کے لیے۔ وہ ایسی آگ ہے جو خود بخود بھڑکتی ہے، شعلہ بھڑکتی ہے، اس میں شعلے بھڑکتے ہیں بغیر دھواں کے، ٹھیک ہے۔ تو فعل مضارع، اور یہ پھر آپ کا یہ بھی کیا ہو جائے گا، اینڈنگ میں الف ہے تو لتعذری ہو جائے گا، منع من ظہوریہ لتعذری لأنہ علی آخر ہی الف ہو، اور اس کے اندر فاعل موجود ہے مستتر تقدیرہ ہیا، اور وہ نارن کی طرف لوٹ کے جا رہی ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہو کے یہ صفہ ہو جائے گا نارن کے لیے، وہ تو نارن یہ موصوف ہو گیا۔ اس طرح انذر فعل اپنے فاعل دونوں مفعول سے مل کے یہ جملہ فعلیہ ہو گیا، خبریہ۔ بس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ لا يصلاها الا الاشقى، لا یہاں پہ جو ہے یہ لا حرف نافیہ ہے، نفی کر رہا ہے، اور اس کے بعد میں جو ہے یہ فعل مضارع آ رہا ہے، ٹھیک۔ تو یسلا، اس کے جو روٹ ورڈ ہیں صاد، لام اور یا ہیں، جو سلیا یسلا باب سین سے آتے ہیں، سمیا یسمعو سے، اور اس کے مصدر ہیں سلن یا سلین، مانا ہے جل جانا، آگ میں جلنا۔ اور ایک ہوتا ہے باب ضرب یضرب سے، جو سلا یسلی سلین، کسی کو آگ میں ڈالنا، پھینکنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ لا یصلحا، وہ اس میں نہیں جلے گا، ٹھیک ہے نا۔ یصلا، اب یہ بھی فعل مضارع کا صیغہ اور پہلا صیغہ ہے مذکر واحد کا، یہ فاعل اس کا آگے آ سکتا ہے کیونکہ یہ فعل جو ہے وجوباً ہے، اور ہا ضمیر متصل محلن منصوب ہو کے یہ مفعول بھی ہی ہے اصلاح فعل کا، اور ہا یعنی وہ جلے گا، ہا اس میں، کس میں؟ ہا آگ کی طرف جائے گی، یہ ہوئی نارن کی طرف۔ اللہ آ رہا ہے، اللہ حرف استثناء، جو یہاں پہ استثناء نہیں رہے گا، کیونکہ جب بھی اللہ کے سے پہلے اسی جملے میں ما نافیہ یا لا نافیہ یا ان جو نافیہ میں وہ معنی دے گا، اگر وہ آ جائیں تو یہ حصر کا مفہوم دیتا ہے، یعنی اصل میں وہ جملہ جو ہے مثبت ہوتا ہے، اور اس کو پھر منفی بنایا جاتا ہے اس جملے میں تاکید پیدا کرنے، اس جملے میں زور پیدا کرنے۔ تو اللہ یہ حرف حصر ہو گیا، اور الاشق ال کے ساتھ ہے، معرفہ ہے، اور اشک کا اسم مکسورہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی منع من ظہوریہ، کیونکہ اینڈنگ میں یہ جو یا ہے اصل میں یہ الف مکسورہ ہے، تو الف مکسورہ پہ تو کوئی زبر زیر پیش نہیں لگ سکتی،
اس لیے یہ مرفوعن مقدرتن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ پھر فاعل ہے یسلا، فعل کا مؤخر. یہ جو اشکا ہے یہ شین قاف یا اس کے روٹ ورڈ ہیں. شق یا یشقا، شقاءن یا شقاوتن، اس کا معنی ہوتا ہے بدبخت ہونا. اور پھر یہ اشقا اسم تفضیل کا صیغہ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ بدبخت، انتہا بدبخت جس کو کہیں گے. تو یسلا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ ہوا، خبریہ، اور یہ نارن کے لیے صفہ نمبر 2 ہو جائے. تو وہ کون ہے؟ وہ ہے الذی، وہ ہے جو کذبا. یہ الذی پھر یہ اس کے لیے صفہ ہو جاتی ہے اشکا کے لیے. تو اشکا جو ہے اس میں تبدیل آپ کا مرفوع ہونے کی وجہ سے الذی بھی محلن مرفوع ہو جائے گا، کیونکہ یہ نعت ہے اور یہ اس میں موصول ہے. تو پھر آگے اس کا صلہ آئے گا. صلہ آ رہا ہے جملہ فعلیہ کذبا، فعل ماضی کا صیغہ ہے یہ. کذبا یکذب تکذیبا، یہ معنی ہوتا ہے جھٹلانا، تسلیم نہ کرنا، یا جو ہے نہیں ماننا، انکار کرنا. اور اس میں فاعل موجود ہے ہوا. وَتَوَلَّى واو حرف عطف، اور تولا یہ تولا یا تولا سے اس میں واو لام یا اس کے روٹ ورڈ ہیں. ٹھیک، اور پھر یہ تولا یا تولا تولن، یہ اس پہ ہوگا اور اس کا معنی ہوتا ہے منہ موڑنا. تو یہ اس میں بھی فاعل موجود ہے مستتر تقدیرہ ہوا. تو فعل فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ، اور یہ معطوف ہو جائے گا کذبا فعل پر. کذبا فعل جو ہے جملہ فعلیہ ہو کے یہ اپنے معطوف سے مل کے اس میں جو ان دونوں میں ہوا کی جو ضمیر ہے وہ الذی کی طرف لوٹ کے جا رہی ہے اور الذی کے مطابق ہے. یہ بھی جو واحد مذکر ہے اس لیے. تو الذی اس میں موصول اپنے صلے سے مل کے یہ صفہ بن جاتی ہے اشکا جو اس میں تفضیل ہے اس کی. اس طرح یہ پورا جو جملہ ہوا لا یصلح الا الاشقى الذی کذب وتولی، یہ پورا جملہ فعلیہ ہو کے یہ پھر نارن کے لیے صفہ نمبر 2 ہو جائے گی. یعنی اس میں نہیں جھلسے گا، اس آگ میں نہیں جھلسے گا، مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، واو یہ واو حرف عطف ہے جو پیچھے والی آیت میں جو پوری گزری ہے آیت اس پہ یہ معطوف ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ معطوف ہو جائے گا اور پچھلا جملہ جس پہ عطف ہوگا وہ معطوف علیہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد میں ہے سین. تو یہ بھی سین آپ کو پتا ہے کہ یہ سین استقبالیہ ہے، فیوچر میں کرنے کے لیے ہے. اور یوجنبو، یوجنبو جیم نون با سے ہے یہ، اور یہ پھر تفعیل کے صیغے پر ہے، تفعیل کے پیٹرن. جنب یجنبو تجنیبا، اس کا معنی ہوتا ہے دور رکھنا یا بچانا کسی کو. فعل مضارع کا مجہول کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے نا، اور مجہول کس طرح بنتا ہے آپ کو معلوم ہے. فعل مضارع کو مجہول بنانے کے لیے جو آخری لیٹر ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں با پہ جو پیش ہے وہ چھیڑی نہیں جاتی، جیسی ہے ویسی رہ جاتی ہے. اور اس سے پہلا والا جو حرف ہے نون، اس پہ جبر لگائی جاتی ہے، اور جو شروع والا ہوتا ہے اس پہ یعنی جو علامت مضارع ہوتی ہے اس پہ پیش ہوتی ہے.
اس طرح یہ مجہول بن جاتا ہے۔ تو یہ مجہول کا صیغہ ہے، اور جب بھی فعل مجہول ہو تو اس میں کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اس کا فاعل نہیں بتانے کے لیے محذوف ہے، تو اس کی جگہ نائب الفاعل ہوتا ہے، اور نائب الفاعل اصل میں مفعول بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کو مرفوع کر لیا جاتا ہے۔ اور اگر دو مفعول بھی ہوں کسی بھی فعل کے، تو ایک مفعول بھی اس میں سے نائب الفاعل بنے گا، دوسرا مفعول بھی منصوب ہی رہے گا۔ ہاں جو ہے یہ ضمیر متصل اٹیچ لگی ہوئی ہے، اور یہ پھر محلن منصوب ہو کے یہ مفعول بھی ہے اس کا، فعل مجہول کا۔ اور الاتقا، الاتقا یہ بھی جو اسم مقصورہ ہے، اور یہاں پہ یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اور یہاں پہ بھی اینڈنگ یا سے یعنی الف مقصورہ ہے، اس لیے یہ بھی تعذری ہے، منع من ظہوریہ، اور یہ بھی مرفوع مقدرتن ہوگا، اس پہ جو علامت ہوگی وہ مقدرہ تھی۔ تو یہ اس کا نائب الفاعل ہے جنبہ فعل کے لیے، یعنی جو بہت بڑا پرہیزگار ہو، انتہائی پرہیزگار، ٹھیک ہے۔ تو اور بچا لیا جائے گا اس آگ سے، کس کو؟ جو بہت بڑا پرہیزگار ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کرے ان میں۔ اور اب اتقا کی آگے ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ اتقا کون ہوگا۔ اتقا آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی واو قاف یا اس کے روٹ ورڈ ہیں۔ یہ کون سا ہے؟ یہ فعل لفیف ہے۔ فعل لفیف اس کو بولتے ہیں جس کے حروف مادہ میں دو حرف ایسے ہو جو حرف علت میں سے ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ دونوں ایک ساتھ ہوں، یعنی عین اور لام پر، تو وہ لفیف مقرون ہوتا ہے، اور اگر وہ فا اور لام کے جگہ پہ ہوں اور عین کلمہ جو ساؤنڈ لیٹر ہو، تو پھر وہ لفیف مفروق ہوتا ہے۔ تو یہ لفیف مفروق ہے، اور اس سے پھر یہ بنایا جاتا ہے وقا یقی یعنی بچنا، اور پھر اتقا یتقی یعنی بچنے والا، یہاں پہ پھر یہ اسم تفضیل ہے، اس کو آگے ڈسکرائب کیا جا رہا ہے۔ الذی اسم موصول سے، یعنی وہ ایسا ہے جو، ٹھیک، تو یہ بھی آپ کا محلن مرفوع ہو جائے گا صفہ اتقا کی، اور اس کے بعد میں الذی کے لیے صلہ آ رہا ہے یؤتی مالہ یتزکا۔ یؤتی یہ فعل مضارع ہے، آتا یؤتی ایتاءً، اس کا معنی ہوتا ہے دینا، اور جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا، ایک اعطا ہوتا ہے، اس کا بھی معنی ہوتا ہے دینا، جو افعل یفعل کے پیٹرن پہ آتا ہے، اور یہ بھی افعل یفعل کے پیٹرن پہ ہے، آتا یؤتی۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ جو یؤتی ہے اس کا دینا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ واپس بھی لیا جا سکتا ہے، اور جو عین سے آتا ہے اعطا تو اس کا دینا یعنی کہ وہ اس کی پھر ملکیت ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ وہ جو دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ یہ فائل اسی کے اندر ہے، مستقل تقدیرہ ہوا، کیا دیتا ہے، کس کو دیتا ہے؟ دو مفعول کی ڈیمانڈ کرتا ہے، تو یہ کیا دے رہا ہے؟ مال، یہ مال دیتا ہے۔ وہ یہ مالا جو ہے اس کا مفعول بھی ہی ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ مضاف بن رہا ہے، اور مضاف الیہ ہے ضمیر اٹیچ، ٹھیک، ضمیر متصل محلن مجرور ہو کے یہ مضاف الیہ ہے، اور اس طرح مضاف اور مضاف الیہ مل کے یہ یؤتی فعل کے لیے مفعول بھی ہو جائیں گے، اور یہ یؤتی فعل اپنے فاعل جو ہوا ضمیر ہے
اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور اس میں جو ضمیر ہے وہ الذی کی طرف لوٹ کے جا رہی ہے، الذی کے مطابق ہے ہوا، ٹھیک ہے نا، واحد مذکر کا، اس لیے یہ اسم موصول اپنے صلے سے مل کے یہ پھر نعت ہو جاتا ہے اتقا فعل کا، تو اتقا مرفوع ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، تو الذی بھی محلن مرفوع ہو جائے گی اپنے صلہ سے۔ اور پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ یہ مال کیوں دے رہا ہے، یہ مال دے رہا ہے یتزکا، یعنی اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، تو یہ تزکا یتزکا، یہاں بھی زا کاف اور یا اس کے روٹ ورڈ ہیں، تو تفاعلن کے پیٹرن پہ ہے، تزکا یتزکا فعل مضارع ہے، اور یہ بھی فعل مضارع مرفوع وعلامۃ رفعہ ضمۃ المقدرۃ لأنه منع من ظہورها للتعظیم، ٹھیک، کیوں امپاسبلٹی ہے، اس کے اینڈنگ میں جو حرف ہے وہ الف ہے، الف مقصورہ، اور یہ منع کر رہا ہے کہ اس پہ کوئی بھی زبر زیر پیش لگائیں، اس لیے یہ مقدرہ کہلائے گا، اور اس کے اندر فاعل موجود ہے مستتر تقدیرہ ہوا، فعل اور فاعل مل کے جملہ فعلیہ ہوا، اور یہ اس ہوا جو فاعل ہے یوتی میں، اس کے لیے یہ مفعول لاجلہ کہلاتا ہے، مفعول لہو کہیں یا مفعول لاجلہ، ٹھیک ہے نا، وجہ بتانے کے لیے، یعنی اور اس سے یعنی اس آگ سے دور رکھا جائے گا کس کو، جو نہایت پرہیزگار ہو، جو پاکیزہ ہونے کے لیے یا پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہو۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزا، یہ واو جو ہے حرف عطف، اور جب آپ حرف عطف کر رہے ہیں تو یہ بھی معطوف ہو جائے گا آپ کا پچھلے جملے پر، اور یہ ما حرف نفی ہے، اور اس کے بعد میں لام جو ہے، یہ لام یہ بھی حرف جر ہے، اور اس کے بعد میں اسم مجرور ہے احدین، جار المجرور، اور یہ یہاں پہ مقدم ہے، اس لیے یہ ایک خبر محذوف کی جگہ آئے ہوئے ہیں، ٹھیک، اس طرح یہ محلن مرفوع ہو کے یہ خبر مقدم ہو جائیں گے، اور عندہ، عندہ یہ ظرف مکان ہے، اور جب بھی ظرف آتا ہے اس کے بعد میں اسم جو بعد میں آتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، تو اس کے اٹیچ لگا ہے وہ ضمیر متصل محلن مجرور مضاف الیہ، اس طرح یہ اپنا ظرف اور مضاف الیہ مل کے یہ شبہ جملہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں آ رہا ہے من حرف جر، اور یہ من حرف جر کا آ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ جب ما نافیہ پیچھے آ رہا ہے اور اس کے بعد میں من آئے تو یہ زیادہ اور اس پہ زور دینے کے لیے آتا ہے، منفی جو جملہ ہوتا ہے منفی جملے میں من سے اور با سے پھر تاکید لی جاتی ہے، تو وہ تاکید ہے یہاں پہ مانا، من یہاں پہ نہیں مانا جائے گا حرف جر، حرف جر یہ اپنا کام تو کرے گا، اس کو مجرور تو کام کر لے گا، لیکن یہاں پہ جو نعمتن ہے یہ آپ کا لفظاً ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ من حرف جر کے لیے مجرور ہے، لیکن یہ حقیقتاً یہاں پہ جو محلن یہ مرفوع حالت ہے اس کی، اور یہ مبتدا مؤخر ہے، ٹھیک ہے نا، مبتدا مؤخر ہو گیا، اور خبر ہم نے بنایا تھا لأحدن کو، تو جملہ اسمیہ ہو رہا ہے یہ، ٹھیک ہے، تو نعمتن کیونکہ یہ نکرہ ہونے کی وجہ سے اس کے بعد میں یہ جملہ آ رہا ہے، جملہ فعلیہ جو تجزا، یہ فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے جس میں جیم زا یا اس کے روٹ ورڈ ہیں،
تو یہ بھی ثلاثی مجرد میں سے یہ ناقص ہے، آپ کا صیغہ ناقص فعل ہے. جزا یجزی جزاءً یعنی بدلہ دینا، یعنی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے یہ. اس سے پھر مجہول کا بنایا گیا، تو پھر یہ پہلے جو علامت ہے فعل مضارع کی اس پہ آپ پیش دیکھ رہے ہیں، اور زا پہ جبر ہے، اور یہ فعل المضارع للمجهول اور علامت رفعه ضمة المقدرة لأنه للتعذر منع من ظهورها. ٹھیک. تو جزا فعل مضارع مجهول میں نائب الفاعل ہیا مستتر تقدیرہ ہے. مستتر تقدیرہ مانا وہ چھپی ہوئی ہے اس کے اندر ہیا، تو وہ آپ کا نائب الفاعل ہو جائے گا. اور یہ نعمتن کے مطابق ہے، کیونکہ نعمتن آپ کا یہ مؤنث ہے تو ہیا بھی یہ مؤنث ہے. تو یہ تجزا فعل اور فعل اور اپنے نائب الفاعل سے مل کے جملہ فعلیہ محلن مجرور ہو کے یہ نعت یا صفہ ہو جائے گی نعمتن جو موصوف ہے اس کا. تو اس طرح نعمتن اپنے صفہ سے مل کے یہ محلن مرفوع ہوتی ہے، اور یہ مبتدا مؤخر ہے. اور تو مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کے یہ جملہ اسمیہ ہو جائے، یعنی اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، یہاں پہ اللہ جو ہے یہ بھی کون سا ہے؟ یہ بھی وہی ہے، کیونکہ اسی جملے میں یہ ایک ہی جملہ آ رہا ہے. یہاں بھی ما نافیہ ہے. ٹھیک. جب ما نافیہ ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ ہو رہا یہ ہے کہ وما لأحد اور نہیں ہے الا ابتغاء سوائے اس کے. یہ بھی حصر کا مفہوم ہی دیتا ہے، یعنی جو بھی وہ مال دیتا ہے تو اس کی جزا کیسی ہوگی کہ ابتغاء وہ چاہتا ہے. یہ با غین یا اس کے روٹ ورڈ ہیں، اور یہ فعل افتعل یفتعل افتعال کے پیٹرن پہ ہے، اور ابتغاء یبتغی ابتغاء ہوتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے چاہنا، خواہش کرنا. سوائے چاہنا، خواہش کرنا کس کی؟ وجہ ہی. اور یہ پھر ساتھ ساتھ میں مضاف بن رہا ہے، کیونکہ دیکھیں کہ اس پہ تنوین آنی چاہیے، ابتغاء آنا چاہیے، لیکن وہ بغیر تنوین سے ہے تو یہ مضاف بن رہا ہے. اور وجہ ہی یہ مضاف الیہ ہے، چہرہ. اور ساتھ ساتھ میں وجہ ہی بھی مضاف بن رہا ہے کس کے لیے؟ ربی کے لیے. جو آگے ربی آ رہا ہے وہ بغیر تنوین سے. اور پھر ربی بھی مضاف بن رہا ہے اس کا ہو ضمیر اٹیچ لگا ہے اس کا. تو یہ ہو جو ضمیر ہے یہ محلن مجرور ہے مضاف الیہ. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ پھر یہ چار ہو جائیں گے ایک ہی ساتھ میں، تو یہ پیچیدہ ایک مرکب اضافی بن گیا. الاعلی، الاعلی اسم تفضیل ہے، یہ بھی سب سے اونچا، سب سے ہائی جس کو ہم بولتے ہیں، سب سے بلند. تو وہ یہ کیا ہے؟ الاعلی یہ صفہ ہے کس کی؟ رب کی. وہ رب جو سب سے اعلیٰ ہے. ٹھیک. تو جب ان کی صفہ کہیں گے تو کیونکہ یہ مجرور ہیں تو الاعلی بھی یہ اسم مکسورہ ہے، تو اس کو پھر ہم مجرور کہیں گے مقدرہ للتعذر.
ठीक, लिताजुरी वही बार-बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके एंड में अलिफ मकसूरा है। और वलसौफ यर्दा, वाव यहाँ पे जो है ये वाव कस्मिया है, तो कस्मिया वाव कौन-सा होता है? वाव हर्फ़े जर वाला होता है। इसका माना है कि इसके बाद में जो जुमला आएगा, जो भी बात आएगी या कोई भी इस्म आएगा वो मजरूर हो। जैसे वल्लाही, यहाँ पे जो कसम है वो महज़ूफ़ है, ठीक? और लाम ये आता है जवाब कसम, तो ये वाक़िअतुन लि जवाबी कसम, लाम हर्फ़ है और सौफ़ा भी हर्फ़ है, जिसको मुस्तक़बिल या इस्तिक़बालिया कहते हैं और इसको तस्वीफ़ भी कहा जाता है, जो सव्वफ़ा युसव्विफ़ु तस्वीफ़ यानी डिले करना, पोस्टपोन करना, बाद में कोई चीज़। और ये सौफ़ा फ़िल मुदारे इससे पहले आता है जो सीन और सौफ़ा दोनों, और फिर ये मुस्तक़बिल में इनका माना कर देंगे। और यर्दा ये फ़िल सुलासी मुजर्रद में से है, रा, बाद, या इसके रूट वर्ड हैं। रदिया, यर्दा, रिदन या अ, रिदवानन इसके मस्दर होते हैं, इसका माना होता है खुश होना, राज़ी होना। और ये भी फ़िल मुदारे मरफ़ूउन व अलामतु रफ़इही दम्मतुल मुक़द्दरति लिअन्नहु अला आखिरिही अलिफ़ मकसूरा, तो मनअ मिन ज़ुहूरिहा लित्तअज़्ज़ुरी, ठीक? इसी में फ़ाइल मौजूद है, मुस्ततिरुन तक़दीरुहु हुआ। और ये फिर फ़ैल और फ़ाइल मिलके जुमला फ़ेलिया हुआ और ये जवाब कसम हो जाएगा। यानी वो तो सिर्फ़ अपने रब के बरतर की रिज़ा जोई के लिए ये काम करता है और ज़रूर वो उससे खुश होगा। यानी वो सब कुछ ये देखेगा तो उससे वो ज़रूर व ज़रूर खुश होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन खुश होने वाले जो साले लोगों में, सिद्दीक़ीन में शामिल करे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।